امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ آزمائشوں اور مصائب کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے پیار کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی ہے۔ پری ذات ناہید سے محبت کرتا ہے اور سعیدہ ماجد کو پسند کرتی ہے، لیکن ناہید اور ماجد دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کی محبت میں ہیں۔ نمبر 8، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کا شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے۔ کہانی 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس تصور کو اجاگر کرتی ہے کہ تخلیق کار ان لوگوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایک نوجوان زمیندار شاہ زیب کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے ایک بار نازنین ملک کو اپنی بہن کی شادی میں دیکھا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ نازنین حشمت ملک کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ اسی شادی میں نازنین شمو اور اس کے جوڑے کی توہین کرتی ہے جنہیں اس کے والدین نے رقص کے لیے مدعو کیا تھا۔ نازی انہیں خواجہ سرا ہونے کا طعنہ دیتی ہے، جس کے بعد شمو اس پر لعنت بھیجتی ہے تاکہ ایک دن وہ اپنا سارا ایمان کھو بیٹھے۔ در اثنا کہانی رانی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، جو ایک سڑک کی بھکاری ہے جو اپنی کمائی ہوئی رقم اپنے والد کے پاس لانے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتے ہیں۔
جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے، اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت پیار کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل تھی۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ایم وسیع الدین اور سعد سلمان نے اس ڈرامے کا اسکرین پلے لکھا ہے۔ سرمد سلطان کھوسٹ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول بن روئے آنسو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسام حسین، شہزاد کاشمیری اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دیار دل۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتی ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی خاطر ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب اس نے اپنی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کی تھی۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔
شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے اور شکل میں ٹھیک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اور اس کی بیوی رابعہ کے ہاتھوں دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونے کا خیال برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادہ مقدار کھا کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ وشال اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہے کہ منصور منشیات کا عادی ہے اور مہرین سے ایسا کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔